وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد بنی آدم
محمد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود السلام۔ اللہ کے ہاں عزت والے مہینوں میں محرم الحرام کا شمار بھی ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشور کہتے ہیں، روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ پھر جب رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نفلی روزے کی پھر بھی پابندی کرتے رہے۔ بلکہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا یہی عاشور کا روزہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ نے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو عاشور کا روزہ رکھے گا کہ اللہ کریم اس کے ایک روزے کی برکت سے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ۔ اگرچہ فرض نہیں ہے، مگر اہل ایمان جس کو استطاعت ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان والوں کو بازو سے پکڑا جائے اور راہ چلتے گاڑیوں کو روکا جائے اور سبیل لگا کے بیٹھے ہوں اور پانی پلانے پہ مجبور کیا جائے، شربت پلانے پہ مجبور کیا جائے۔ رسول کریم کے طریقے سے جس کو محبت ہے وہ اسی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ کے طریقے سے محبت ہے، ہم صحیح احادیث بیان کرتے ہیں اور آپ کی سنتوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو ترغیب دیتے ہیں کہ جس کو استطاعت ہے وہ یہ روزہ رکھے اور پچھلے سال کے گناہ معاف کروا لے، اور جس کو رسول اللہ کی سنت سے محبت نہیں ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا پانی پیو، سبیل لگاؤ، پانی پلاؤ،
اللہ کے رسول کے خلاف عمل کرنا ہے، باقی سارا سال نہیں، گرمیوں میں نہیں، لوگوں کی تکلیف کے دنوں میں نہیں، اسی دن کرنا ہے جس دن رسول کریم نے روزے کی سنت فرمائی ہے، وہی دن کرنا ہے۔ طرح طرح کی غلط فہمیاں اہل ایمان کے درمیان مغالطے ڈالنا، شبہات ڈالنا، جو پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو مقدس کہا جاتا ہے۔ مقدس کا مطلب جس کا نام آئے تو منہ سے نکلے رضی اللہ عنہ، جن کا نام آئے تو منہ سے نکلے رحمت اللہ علیہ۔ ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اور ان سب سے بڑھ کے اہل بیت اعظام، اللہ ان سب پہ راضی ہو۔ ہم لوگ اور ہر اہل ایمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے اوپر ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ سیدہ فاطمہ، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں کے اوپر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ اہل بیت، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت کرتے ہیں جو تعلیم ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جو طریقہ ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس طریقے پہ چل کے سیدنا ابو بکر ان سے محبت کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے حسنین کو، جس طرح جناب عمر سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو کہتے تھے، عبداللہ ابن عمر کو، تم سے زیادہ خیال رکھنا، نبی کے گھر والوں کا خیال رکھنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا۔ قرآن مجید کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کا دیا کھاتے ہو، چاہے نبی کی گھر والیاں ہوں، چاہے نبی کی بیٹیاں ہوں، چاہے نبی خود ہو، چاہے نبی کے داماد ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کا دیا کھاتے ہو۔ ہم جناب علی کا احترام کرتے ہیں، ان کو رب نہیں مانتے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے دعائیں نہیں مانگتے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کہتے ہیں، مگر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ عطا کرنے والا نہیں کہتے۔ تعلیم نہیں ہے نا رسول کریم کی۔ اور معاف کیجئے گا، اس وقت امتی لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کی اکثریت جو گمراہ ہو چکی ہے،
ان میں سے اکثر لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مختلف قسم کے عقائد منسوب کر کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں مولا علی کا ملنگ ہوں، اور وہ پاؤں میں گھنگرو ڈالے، پازیبے ڈالے، چمٹے بجاتے ہوئے دھمالے ڈال رہا ہے، ناچ رہا ہے، تو یہ کدھر سے مولا علی کا ملنگ ہو گیا؟ اس کا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ جو چرس پیتا ہے، جو کتے لڑاتا ہے، جو کشکول آگے رکھ کے چمٹا بجا کے مانگتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں مولا علی کا ملنگ ہوں، گمراہ ہو گیا۔ اور قبر پرستوں کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی سب سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی غلط عقیدے رکھ کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہر تصوف کا سلسلہ زبردستی سیدنا علی سے جوڑا جاتا ہے۔ ہر تصوف کے اندر جو کوئی مکروہ رسمیں ہیں، صوفی بن کے کوئی الٹے سیدھے وظیفے ہیں، کوئی سینہ بسینہ کے نام پہ روحانی کرتب ہیں، سارے ان کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے ہیں وہ تو کہتے ہیں علی عرش پہ بھی ہے، علی فرش پہ بھی ہے، خدا بنا دیا انہوں نے۔ ایسے ہی عیسائی گمراہ ہو گئے تھے۔ عیسائیوں نے بی بی مریم کی پوجا کی، مسیح کی پوجا کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو یہی فرمایا کہ یہ تو میرا دیا کھاتے تھے، مسیح بھی میرا دیا کھاتا تھا، مریم بھی میرے در کی فقیر تھی، کانا یاکلان الطعام، یہ میرے بندے تھے۔ سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے آگے جھکنے میں مزہ آتا تھا، اللہ سے مانگ کے خوش ہوتے تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے میں اپنے آپ کو بندگی میں مزہ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے انما انا عبد، میں تو بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، ایسے ہی کام کروں گا جیسے آقا کے سامنے غلام کرتا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں ہم لوگ۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑا مغالطہ یہ پیدا ہو گیا کہ جناب علی کو رسول اللہ نے اپنا خلیفہ نامزد فرمایا۔ کہتے ہیں وصی و رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ نامزد فرما دیا، اور پھر رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ کرام نے معاذ اللہ زبردستی ان کو خلیفہ نہیں بننے دیا، اور زبردستی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کی آڑ میں سارے ہی صحابہ کو برا کہتے ہیں، صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، شک نہیں بکواس کرتے ہیں، رسول اللہ کی گھر والیوں کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، اور تو اور یہ وہ ممبر ہے، ممبر رسول ہے، جس کے اوپر چڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کرنا جائز نہیں ہے، ممبر رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے تبرہ بازی، صحابہ کو برا کہنا، گالم گلوچ کھلے عام، اس سے تو کوئی ان امن کو خطرہ پیدا نہیں نہ ہوتا۔ بین المذاہب امن کمیٹی ہیں، ان کو تو یہی کام ہے کہ محرم میں مسلمانوں کو چپ کراتے رہیں بس۔
ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، وصیت فرمائی آپ؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ جو آپ اپنی تلوار کے خول میں کچھ کاغذ چھپا کے رکھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط فہمی دور فرما دی، فوراً وہ نکالی تحریر، کہا دیکھو اس میں صدقے اور زکوٰۃ کے احکام لکھے ہوئے ہیں، نبی کی تعلیمات ہیں جو میں نے لکھ لی ہیں، صدقے اور زکوٰۃ کے احکام، کوئی وصیت والا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک مسجد نبوی میں موجود، خلافت کے مشاورت ہو رہی۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، اچانک سے نام لیا جناب عمر نے جناب ابو بکر کا، جو بھی تجویز دے رہا تھا، ابو بکر کا نام آتے ہی سناٹا طاری ہو گیا، کوئی نہیں بولا، کسی نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ جناب ابو بکر کا ہاتھ سیدنا عمر نے آگے بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، لوگ تابڑ توڑ بیعت کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، آگے بڑھ بڑھ کے بیعت کرنے لگ گئے، امت میں کوئی باقی نہ رہا جس نے سیدنا ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہ مانا ہو۔ اور میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اجماع امت ہے، اس کے علاوہ مثال ہی کوئی نہیں ہے کہ امت ایک چیز پر اکٹھی ہو جائے۔ ساری امت اگر اکٹھی ہوئی ہے تو سیدنا ابو بکر کی خلافت پہ اکٹھی ہوئی ہے، اور کسی مسئلے کے اوپر امت اکٹھی نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، کیا جناب علی نے آپ کو خلیفہ نہیں مانا؟ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر کی بیعت نہیں کی؟ یا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ علی ایسے بھی نہیں تھے۔ غزوہ خندق تھا، عمر بن عبد ود خندق پار کر کے آ گیا، مشرکین کہتے تھے اتنا بہادر ہے کہ اکیلا ہی 5000 سواروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ عمر بن عبد ود، سیدنا علی مقابلے پہ آئے، ایک ہی وار میں اس کی گردن اتار کے رکھ دی۔ یہ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، غلط فہمی میں ہیں۔ محرم میں اگر آپ ان کے ذاکروں کا بیان سنیں کہ سیدنا علی کی طاقت کتنی تھی، خیبر کا دروازہ 40 لوگوں سے نہیں اٹھایا جاتا تھا، اکیلے علی نے اٹھا لیا، مرحب کے سر پہ تلوار ماری، کھوپڑی کو چیر کے، بدن کو چیر کے، زمینوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ لمبی لمبی چھوڑتے ہو، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، اللہ کے شعر تھے،
کبھی کسی کافر کے آگے ہارے نہیں، رسول اللہ کی عزت والی جگہ پہ تھے، آپ کے داماد تھے، کبھی باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلافت علی کا حق ہو اور علی سے کوئی چھین کے لے جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی علی سے چھین سکتا ہے؟ کس مائی کے لال میں یہ جرت تھی کہ علی سے حق چھین کے دکھائے؟ جناب علی آگے سے لڑتے نہیں، احتجاج کرتے، احتجاج نہیں، مدینہ چھوڑ جاتے۔ علی مدینے میں رہے، علی ابو بکر کی مجلس شورا میں رہے، علی عمر کی مجلس شورا میں تھے، علی مدینے کے چیف جسٹس تھے، سارے فیصلے کروانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، انصاف لینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی جیسی شخصیت سے کسی نے خلافت چھین لی ہو، ان سے زیادتی کی ہو، ان سے؟ پھر اتنی بے شرمی کی بات ہے، ذرا جانتے ہی نہیں ہے کسی میں اتنی جرت ہے؟ خلافت تو ایک طرف رہی، کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ علی سے فاطمہ کی بیٹی چھین کے لے جائے، ام کلثوم، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، حسن و حسین کی بہن تھی، تاریخ کی ہر کتاب میں اور خود ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جناب عمر نے یہ چاہا کہ میرا بھی اہل بیت سے رشتہ بن جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کو پیغام بھیجا، اگر آپ پسند کریں تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ تو جناب علی نے فاطمہ کی بیٹی کا نکاح ام کلثوم سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے تو تعلق ہی بڑے مثالی تھے۔ جناب علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، کسی کو ان کے بارے میں ایک لفظ بھی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن جو بیٹا کہتے ہیں طاقت میں علی جیسا تھا، لڑائی میں علی جیسا تھا، بہادری میں علی جیسا تھا، اس کا نام محمد ابن حنفیہ تھا۔ دلیر وہ راوی ہے اس حدیث کا، صحیح بخاری میں ہے۔ اس نے پوچھا اپنے ابا جی سے، جب امیر المومنین تھے جناب علی، کوئی ڈر کوئی خوف بھی نہیں تھا، پوچھا ابا جی رسول اللہ کے بعد اس ساری امت میں سے سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ فوراً جواب دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی سب سے افضل ہے۔ پوچھا ابو بکر کے بعد، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا عمر کے بعد آپ کا ہی نمبر ہوگا۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں کسی اور کا نام نہ لے دیں، کہا پھر آپ کا ہی نمبر ہے۔ تو جناب علی کہتے ہیں نہیں عثمان، میں تو ایک عام مسلمان ہوں،
میں مسلمانوں میں سے ایک عام مومن ہوں. اور ایک دوسری روایت میں ہے اسلام میں جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے، حد قذف. سیدنا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کوفے میں فرمایا جو مجھ کو ابو بکر و علی پر فضیلت دے گا میں اس کو بہتان کی سزا 80 کوڑے لگاؤں گا. وہ تو ان کو بڑا مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں. غسل دینے کا وقت آتا ہے. ان کی ایک بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے والوں میں شامل ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو جہالت ہے نا، خامن فوت ہو گیا تو بیوی کو منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے ہیں. ادھر غسل دینے والوں میں شامل ہے. یہ اسماء بنت امیس کون ہیں؟ یہ پہلے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. جناب جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے، رسول اللہ کے چچا. اس کی بیوہ سے سیدنا ابو بکر نے نکاح فرما لیا، اسماء بنت امیس سے. اللہ نے ان کو اسماء سے ایک بیٹا دیا جس کو محمد بن ابی بکر کہا جاتا ہے. اور جب جناب ابو بکر فوت ہو گئے تو اسماء پھر بیوہ ہو گئی اور گود میں بچہ بھی ہے محمد بن ابی بکر. عدت پوری ہوئی تو سیدنا علی نے جناب ابو بکر کی بیوہ سے شادی کی. اسماء سے شادی جناب علی نے کی اور محمد بن ابی بکر کو ابو بکر کے بیٹے کو ساتھ لیا اور اپنی کفالت میں لے کے پالا. یہ وہی محمد ابن ابی بکر ہیں جن کا نام سیدنا عثمان پر حملہ کرنے والوں میں آتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوفے میں پلے بڑے تھے، ایک دوسرے کے بچے پالتے ہیں، ایک دوسرے کی بیوہ سے شادی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں. کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی کے بیٹے کا نام حسن تھا، صرف ایک ہی بیٹا تھا. ابو بکر بن علی بھی تھا، علی کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا. کربلا کے شہیدوں کے نام دیکھیے، اس کی لسٹ پڑھیے. حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، حسن کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، ابو بکر کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر اور عمر تھا. کربلا کے شہیدوں میں یہ بھی تھے. یہ تو سارے اکٹھے تھے. اللہ اکبر. یہ جو بڑے بڑے امام ہیں، امام جعفر صادق، یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ جعفر صادق کا باپ امام محمد باقر، امام باقر کا باپ زین العابدین، زین العابدین حسین کے، حسین علی کے. اور یہ جو جعفر صادق ہیں اس کا باپ تو یہ ماں کون ہے اس کی؟ جعفر صادق کی ماں ام فروہ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے، سگی پڑپوتی، جس کی ماں کا نام امیس اسماء اور باپ کا نام
قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے، اور یہ تو ساری نسل ہی ابو بکر کے خاندان سے آگے چلی ہے۔ اور جناب جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ میری ماں جو ہے وہ ابو بکر کی پڑپوتی ہے، وہ میرے بڑے ابا ہیں۔ مانتے تھے ہم نے تو لوگوں کو مغالطے دیے، ان لوگوں نے کہا کہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کی عداوتیں تھیں، ان سے حق چھینے گئے، سب جھوٹ، سب بکواس۔ وہ آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنے والے، ایک دوسرے کی عزتیں کرنے والے، ایک دوسرے کو رشتے دینے والے، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھنے والے، مثالی محبت ان کے درمیان۔ یہاں لوگوں کو اپنا چند لقموں کی خاطر لوگوں کو مغالطے دے دیے، غلط فہمیاں پھیلا دی، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کس کو غم نہیں آئے؟ جناب رسول اللہ کو غم نہیں آئے، جناب ابو بکر کو دکھ نہیں آئے، سیدنا علی کو تکلیف نہیں آئی، حسن و حسین کو تکلیفیں نہیں پڑی۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، دارالامتحان۔ یہاں جو آیا پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں تھا، جب 4 مہینے ہوئے تھے اس کو، ہر بچے کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا اس نے کھانا کیا ہے، اس نے پینا کیا ہے، اس کو دکھ کہاں کہاں آنے ہیں، اس کو سکھ کہاں کہاں آنے ہیں۔ یہ تو اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ کیا ماتم کرتے تھے کبھی حسن و حسین نے زنجیر زنی کی ہو؟ کیا جناب علی نے کبھی ماتم کیا ہو؟ کیا کبھی فاطمہ نے کبھی نوحہ پڑھا ہو؟ کیا مسجد نبوی کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی نوحے کی باتیں ہوئی ہوں؟ کبھی نہیں، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق کر دیا، یہ ہمارا نہیں، یہ میرا امتی، یہ میرا امتی نہیں، اس کا ہم سے تعلق، اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ فرق کر دیا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ جس کو تکلیف ہو، دکھ ہو، وہ اپنے چہرے پہ مارے، اپنا سینہ پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے، وہ میرا نہیں ہے، اس کا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرق کر دیا، ہم نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کر دیا کہ یہ میرے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں جو نوحہ کرنے والے ہیں، جو پیٹنے والے ہیں، جو جاہلیت کی آوازیں لگانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے تعلق توڑ دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے غلط فہمیاں نکالے۔ یہ جو ہم ٹی وی پہ سن کے اور یہ جو ہم ادھر ادھر کی سن کے دماغوں میں جو غلط فہمیاں ڈالتی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ دور ہو جائیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ النائحۃ والمستمعۃ، نوحہ کرنے والی پر اور نوحہ سننے والی پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تماشا دیکھنے والے، مزے لینے والے، یہ نوحے کی مجلسوں میں جانے والے، یہ عزاداری کے جلوسوں کی جھلکیں دیکھنے والے، اور یہ ان کی کیسٹیں سننے والے، سارے سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے نوحہ کرنے والی پر اور نوحہ سننے والی کے اوپر بھی، سننے والے کے اوپر بھی لعنت ہے۔
اللہ ہمارے کانوں میں اپنے قرآن کی آیتیں ڈال، ہمارے کانوں میں اپنے نبی کی باتیں ڈال، ہمارے سینے میں اپنا دین کی روشنی ڈال، اور یہ جو دین سے دور لوگ، یہ جو نوحہ ماتم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچا کے رکھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کا بڑا ہی مقام بلند فرمائے۔ ان کے بارے میں مغالطہ دیا جاتا ہے، ان کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا۔ باغ فدق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، خیبر کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ جس کو فدق کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات اور اہل بیت کے خرچے کے لیے اس کی پیداوار کو خاص کر دیا گیا۔ وہاں سے جو پیداوار آتی وہ نبی کے گھرانے کا خرچہ اس میں سے چلتا، اور یہ اللہ والے بھی سال بھر کے دانے ان کو ملتے، یہ مہینے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا کسی نے کہ آپ کی وراثت ہے فدق۔ وہ جناب رسول اللہ جناب ابو بکر کے پاس تشریف لے آئے، خلیفۃ المسلمین کے پاس، وراثت میں سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ سارا ہی مجھے دے دو فدق، کہا جو میرا بنتا ہے وہ دے دیجئے۔ نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی 9 بیویاں، سب میں تقسیم ہونا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آپ کی عزت، آپ کا احترام مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے، پھر اگر آپ کہو گی تو لے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نارث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ ہماری میراث درہم و دینار دنیا کا سامان نہیں ہوتی، نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا، آپ کی وراثت بنتی نہیں ہے۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ کی زندگی میں اس کی ساری کمائی تقسیم ہوتی تھی، آپ کو حصہ ملتا تھا، اب بھی تقسیم ہوتی رہے گی، آپ کو حصہ ویسے ہی ملتا رہے گا۔ سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی، پھر زندگی بھر انہوں نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ اب کہتے ہیں ان سے جائیداد چھینی گئی، وہ عقل کے اندھو جناب ابو بکر چلے گئے، جناب عمر چلے گئے، جناب عثمان چلے گئے، پھر خلافت آئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 6 سال خلیفہ رہے، کون روکنے والا تھا ان کو؟ وہ باغ فدق اہل بیت اور ان کے بچوں میں تقسیم کر دیتے، کس نے روکا تھا ان کو؟ آگے چلو، 525 سال بنو عباس کی خلافت رہی، 132 ہجری سے لے کے 556 ہجری تک، اور 550 سال تمہیں اقتدار ملا،
وہ باغ فتح لے کے دے دیتے اہل بیت کو۔ کس نے روکا تمہیں؟ مصر میں فاطمہ کی اولاد 200 سال حکمران رہی، بنو فاطمہ کی حکومت، تمہیں کس نے روکا؟ دیتے باغ فتح آل فاطمہ کو، کیوں نہیں دیا؟ اس کے بعد آج تک کسی حکمران کو جرأت نہیں ہوئی، ایران جیسی طاقت کو جرأت نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ باغ فتح رسول اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق وقف ہے، اور سعودی حکومت اس کا نظام چلا کے اس کی آمدنی وہیں پہنچا رہی ہے جہاں اللہ کے رسول پہنچایا کرتے تھے۔ تمہیں سب کچھ اپنے پاس لوگوں کو مغالطہ دیے جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہماری وراثت علم ہوتی ہے، دین کا علم، اور فرمایا یہ علماء میرے وارث ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ذہنوں سے مغالطے نکالے، ہمیں اہل بیت کا محبت کرنے والا بنائے۔ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیج، اور اے اللہ ان کی اہل و عیال کے اوپر بھیج، اہل بیت کے اوپر درود و سلام بھیج، ان کے ساتھیوں اصحاب رسول کے اوپر درود و سلام بھیج، اور اے اللہ خلفائے راشدین کے اوپر درود و سلام بھیج۔ اللہ سب کے ہی رتبے بلند فرما، اور جو ہمیں دین میں مغالطے میں ڈالتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔